السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سبق میں ہم پڑھیں گے اسم غیر متمکن کی اقسام، اور اسم غیر متمکن وہ ہوتا ہے جو مبنی کی طرح کا ہوتا ہے۔ اور مبنی کیا ہوتا ہے؟ جس کا آخری حرف کبھی بھی نہ بدلے، جو مرضی ہو جائے، جون سا مرضی اس کے پیچھے عامل آ جائے۔ اور مبنی کیا ہوتا ہے؟ جس طرح یہاں پہ آپ دیکھیں فعل ماضی، یہ بھی مبنی ہے، امر حاضر معروف بھی مبنی ہے، اور تمام حروف بھی مبنی ہے۔ تو مبنی وہ ہوتا ہے جس کا آخر نہ بدلے، اور معرب وہ ہوتا ہے جس کا آخر بدلتا رہے۔ تو اسماء تمام کے تمام معرب ہوتے ہیں، لیکن کچھ اسماء ایسے ہوتے ہیں جن کا آخر نہیں بدلتا۔ وہ کون کون سے ہیں؟ وہ ہے اسم غیر متمکن، اور ان کی اقسام ہے 8۔ آج ہم یہ 8 قسمیں انشاءاللہ اللہ کی فضل اور اس کی توفیق سے پڑھیں گے۔ آج کی کلاس بہت اہم ہے، اس کو آپ نے آخر تک دیکھنا ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ تو اسم غیر متمکن جو ہے اس کی 8 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 مضمرات یعنی ضمیریں، اسماء موصولہ، اسماء اشارہ، اسماء افعال، اسماء اصوات، اسماء ظروف، اسماء کنایات، مرکب بنائی۔ ہر ایک کی ہم اپنی اپنی جگہ پہ جا کے تعریف بھی کریں گے، اور اس کو آپ کو اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش بھی کریں گے۔ آپ نے بس پوری توجہ اور پورے دھیان سے اس سبق کو دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلی جو قسم ہے اس میں غیر متمکن کی جس کا آخر نہیں بدلتا، وہ ہے مضمرات کی، اور مضمرات کہتے ہیں ضمیروں کو۔ ٹھیک ہے جی، ضمیروں کو کہتے ہیں مضمرات۔ عربی قواعد میں ضمیریں وہ چیز ہوتی ہیں جو کسی شخص کی جگہ استعمال ہوتی ہے، کسی شخص کے نام کی جگہ پہ استعمال ہوتے ہیں تاکہ تکرار سے بچا جا سکے۔ یہ متکلم بات کرنے والا، مخاطب سامنے والا، یا غائب جو غیر حاضر ہے، اس کے لیے، تینوں کے لیے ہوتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یعنی یہ حاضر کے لیے بھی ہوتی ہیں ضمیریں، اور جو موجود نہیں اس کے لیے بھی ہوتی ہیں، غائب کے لیے، اور جو متکلم ہے، سامنے ہے، بات کرنے والا، اس سے بھی اس کی بھی ضمیریں ہوتی ہیں۔ اچھا، تو ضمیر کی 2 بنیادی اقسام ہوتی ہیں، منفصل آزاد، اور اسی طرح متصل جڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے جی، ضمیر کو پہلے آپ دیکھیں، ہم آگے چلتے ہیں، یہاں پہ دیکھیں آپ، میں لکھتا ہوں مضمرات، اور مضمرات کی اس نے کیا کہا ہے؟ 5 قسمیں ہیں۔ یہ دیکھیں مضمرات کی وہ کہتا ہے 5 قسمیں ہیں: مرفوع متصل، مرفوع منفصل، منصوب متصل، منصوب منفصل، مجرور متصل۔ سب سے پہلے آپ سمجھیں مضمرات ہوتی کیا ہے؟ تو ضمیر ہوتی ہے وہ جو نام کی جگہ پر استعمال ہو۔ مثال کے طور پہ عربی میں ہم کہیں گے ہوا، انتا اور کا، یہ تینوں ضمیریں ہیں۔ ٹھیک ہے جی، ہوا ہے غائب کی، وہ، انتا ہے مخاطب کی، اس کا ترجمہ ہے آپ، اور کا ہے یہ بھی سامنے والے کی، تو اس کا مطلب بھی ہے آپ کے لیے یا آپ کا، اس کے شروع میں جو بھی لگے گا صلہ وغیرہ۔ اچھا جی، تو یہاں پہ آپ نے سمجھ لیا ضمیروں کو کہ ضمیر ہوتی کیا ہے، ہوا، انتا، کا، اور آخر پہ بھی آ سکتی ہے ہو، اسی طرح ہما، ہم المفلحون، اس طرح کر کے لکم، تو یہ ساری ضمیریں ہیں۔ اچھا جی، یہ بات یہاں تک کلیئر ہوگی، آپ کو ضمیروں کی پہچان ہوگی کہ ضمیریں کہتے کس کو ہیں۔ آگے آ جائیں، آگے ہم دیکھتے ہیں کہ مضمرات کی قسمیں کون سی ہیں۔ مضمرات کی وہ کہتا ہے 5 قسمیں ہیں۔ یہاں پہ ہم کریں گے پہلے اس کی 2 قسمیں، ایک ہوگی ضمیر متصل، ایک ہوگی ضمیر منفصل۔ پہلے 2 کر لی آسانی سے سمجھانے کے لیے آپ کو۔ ٹھیک ہے جی، اب آگے جو متصل ہوگی نا، یہ 2 طرح کی ہوتی ہے، کتاب پہ دیکھیں، ضمیر مرفوع متصل، ایک مرفوع متصل اور ایک منصوب متصل۔ ٹھیک ہے جی، اور ایک اس نے ساتھ ایڈ کیا مجرور متصل۔ چلے ہم کتاب کے حساب سے چلتے ہیں، مرفوع، منصوب اور مجرور 3 ہی طرح کا اعراب ہوتا ہے۔ متصل جو ہوتی ہے مرفوع، منصوب اور مجرور۔ تو
یہ کتنی چیزیں ہوگی؟ 1 2 3. اور منفصل یہ 2 طرح کی ہوتی ہیں. وہ کون کون سی ہیں؟ ایک ہے جی مرفوع منفصل اور ایک ہے منصوب منفصل. آگے میں منفصل اور متصل کا ترجمہ بھی آپ کو سمجھاتا ہوں. مرفوع منصوب یہ کتنی ہوگی؟ یہ 2 ہوگی. نمبر 1 نمبر 2. اچھا جی، مرفوع منفصل اور منصوب جو ہے نا منفصل. متصل کا ترجمہ کیا ہے؟ جڑی ہوئی. منفصل فاصلے سے الگ. یعنی متصل وہ ضمیریں ہوں گی. تو یہ ٹوٹل کتنی ہوگی؟ 3 یہ تھی ہم نے پڑھی، ٹھیک ہے جی. 3 یہ اور 2 یہ کتنی ہوگی؟ 5. تو وہ کہتا ہے کہ ضمیریں 5 ہے، تو 5 آ گئی سامنے. اچھا جی، اب ہم متصل کو پہلے دیکھتے ہیں. ضمیر جو ہوتی ہے کبھی کبھی جڑی بھی آتی ہے اور کبھی الگ بھی آتی ہے. جو متصل ہے ضمیر متصل، یہاں پہ ہم الگ سے ایک پیج لے لیتے ہیں. ضمیر متصل اس کی 3 اقسام ہیں. تینوں کی ہم مثالیں بھی پڑھیں گے، بات انشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئے گی. وہ کہتا ہے مرفوع، منصوب اور مجرور. مرفوع یہ سمجھے لفظ ہے پیش، منصوب یہ لفظ ہے اس کے اوپر زبر، اور یہ لفظ ہے اس کے نیچے زیر. یہ صرف سمجھانے کے لیے. پیش کو کہتے ہیں ضمہ یا رفع، اور منصوب نصب کو کہتے ہیں فتح یا نصب، اور کسرے کو کہتے ہیں جر یا کسرہ. ٹھیک ہے جی، آپ کو اب بات سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ. تو جو ضمیر مرفوع، جو ضمیر رفعی حالت میں ہوگی وہ ہوگی مرفوع، جو نصبی حالت میں ہوگی وہ ہوگی منصوب، اور کسری حالت میں ہوگی وہ ہوگی مجرور. جو رفعی حالت میں ہوتی ہے نا وہ فاعل کی حالت میں ہوتی ہے. رفع فاعل کی طرف اشارہ ہوتا ہے، فاعل. ٹھیک ہے جی. اور نصب جو ہوتا ہے نا یہ عموماً عربی میں نصب جس پہ ہوتا ہے، جس اسم پہ وہ مفعول ہوتا ہے، اور کسرہ جس کے اوپر ہوتا ہے نا اس کے ساتھ 2 چیزیں ہوتی ہیں. یا تو حرف جر کی وجہ سے ہوتا ہے کسرہ، یا پھر اضافت کی وجہ سے ہوتا ہے کسرہ. تو یہ آپ نے کچھ بنیادی سی چیزیں، یہ صرف آپ کے سمجھنے کے لیے ہیں. ٹھیک ہے جی، تاکہ آگے جو ہم بات کرنے لگے اس کو اچھے طریقے سے ہم سمجھ سکیں. اتنا مشکل نہیں ہے، بس آپ نے ذرا دھیان سے غور سے اس چیز کو دیکھنا ہے. اچھا جی، جو ضمیر متصل ہوتی ہے نا اس کو دیکھیں ذرا. ضمیر متصل جیسے وہ کہتا ہے ضربت، ضربت. آگے یہ اس کے 14 صیغے ہیں. ضمیر یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو. یہ ضمیر ہے، اس میں ضربت، یہ نا ضمیر ہے، ضربتا ضمیر ہے، ضربتما ضمیر ہے، اس میں تم ضمیر ہے، اس میں تی ضمیر ہے، اس میں تما ضمیر ہے، اس میں تننا، اس میں جو ہے وہ ضربا، اور اس کے اندر پوشیدہ ہے ہوا. ضربا اس کے اندر ہے ہما، ضربو اس کے اندر ہے ہم، ضربت اس کے اندر ہے ہیا، اور ضربتا اس کے اندر ہے ہما، اور ضربنا اس کے اندر ہے ہننا. اچھا، یہاں پہ آپ سمجھ لیں ایک بات اور بھی تھوڑی سی. ضمیر جو ہوتی ہے نا وہ کبھی ہوتی ہے، کہاں پہ سمجھاؤں آپ کو، نیکسٹ پیج آپ دیکھیں ذرا. ضمیر میں یہ 2 لفظ بھی آپ نے یاد کرنے ہیں. ضمیر کبھی ہوتی ہے بارز. بارز کیا ہوتا ہے؟ جو لفظوں میں ہو
جیسے ضربتو، اس میں یہ دیکھیں تو جو ہے ضمیر یہ لفظوں میں لکھی گئی ہے، اور کبھی ہوتی ہے یہ مستتر جو چھپی ہو، ٹھیک ہے جی. چھپی کون سی ہوتی ہے؟ جو سامنے نہ ہو، پڑھی نہ جائے، لکھی نہ جائے. مثال کے طور پہ ضربا، ضربا میں کہاں ہے ضمیر جی؟ اس کی نظر نہیں نہ آ رہی، اس کے اندر ضمیر ہے. جب ہم ترجمہ کریں گے ضربا اس نے مارا، تو اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ہوا. ہوا ضمیر کیا ہے یہاں پہ؟ ہوا ضمیر مستتر ہے. تو یہی چیز یہاں پہ آ کے آپ کو کنفیوز نہ کر دے کہ پیچھے تو یہ ساری دیکھیں نا ملی ہوئی ساتھ نظر آ رہی ہیں، ذرا بنا ذرا مانا، تو ذرا با کے اندر آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس میں آپ دیکھیں کہ ذرا با، ذرا با، ذرا بو، ذرا بت، ذرا بتا، ذرا بنا، تو اس کے اندر چھپی ہوئی ہے ضمیر، اور لیکن ہے اس کے ساتھ ہی. ٹھیک ہے جی. اچھا آگے دیکھیں جی، ضمیر مرفوع متصل. یہاں پہ وائٹ بورڈ پہ بھی آپ کو میں لکھ کے بتا دیا ضربتو اور ضربتما اور سارے یہ سیغے جو ہیں نا وہ. ٹھیک ہے جی، آخر تک 14 سیغے ہیں. یہ مرفوع کے 14 سیغے ہیں. ٹھیک ہے جی. منصوب کے بھی 14 سیغے ہوتے ہیں، 14 ضمیریں ہوتی ہیں منصوب. بس آپ نے ان کو رٹا لگانا ہے، یاد کرنا ہے. اس میں دیکھیں آگے آ گیا ضمیر مرفوع منفصل. اس سے پہلے ایک چھوٹا سا نوٹ نیچے رہ گیا. مضمرات مضمر کی جمع ہے، اور مضمر ضمیر کو کہتے ہیں، اور ضمیر اس اسم معرفہ کو کہتے ہیں جو مخاطب، متکلم یا غائب پر دلالت کرے. مخاطب جو سامنے موجود ہو اس کی جگہ پر متکلم جو بات کر رہا ہے، یا غائب وہ جو موجود نہیں ہے. یہ ساری باتیں میں نے آپ کو سبق کے شروع میں بتا دی ہیں ویسے بھی. اچھا جی، ضمیر مرفوع منفصل. ضمیر مرفوع منفصل یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو، 14 ہیں. جیسے انا، نحن، انت، انتما. جی، تو ضمیر مرفوع منفصل یعنی فاعل کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہوتی ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی 14 ہیں. انا، نحن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتنا، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن. تو یہ فاعل سے یہ فاعل کی وہ ضمیر ہے جو فعل سے جدا ہوتی ہے، یہ فعل کے ساتھ لکھی ہوئی نہیں آتی، تو یہ منفصل ہے. یہاں پر ہم متصل کی بات کر رہے ہیں نا، تو یہ ابھی متصل چل رہا ہے. تو یہ فعل کے ساتھ لکھی ہوئی نہیں آتی. جیسے انا، نحن، یہ الگ لکھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے جی. نحن ذاہبون، نحن نائمون، نحن قائمون. انت خطیب، انت طالب، انت ذاہب، انتما آکلانی. ٹھیک ہے، تو اس طرح کر کے جو ہے یہ الگ آتی ہے فعل سے، اور یہ فعل کے ساتھ اٹیچ نہیں ہوتی. جہاں بھی آپ کو یہ لکھی ہوئی ملے گی یہ الگ اس طرح جملے کے اندر لکھی ہوئی ملے گی. اچھا جی، تنبیہ. ضمیر مرفوع علاوہ فاعل کے دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہے. یہاں آسانی کے لیے صرف فاعل کا ذکر کیا گیا ہے. ٹھیک ہے، یہ اور بھی چیزوں کے ساتھ مل کے آ جاتی ہے، تو اس کا ابھی یہاں پہ وقت نہیں ہے بتانے کا، کیونکہ ابھی آپ کی بالکل ابتدا ہے. اگر ہم اب بتائیں گے تو آپ پزل ہو جائیں گے. تو آگے آپ دیکھیں ضمیر منصوب متصل یعنی مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے ملی ہو. تو یہاں پہ دیکھیں وائٹ بورڈ پہ ضمیر منصوب متصل. ٹھیک ہے جی، یہ اب ہم پڑھیں گے. پہلے ہم نے پڑھا ضمیر مرفوع متصل، ضمیر مرفوع متصل، اور یہ 14 ہیں. جیسے ضربتو، ضربتما، ضربتنا، اس طرح کر کے. اب ضمیر مرفوع متصل، منصوب متصل. منصوب وہ ہوتی ہے، منصوب کا مطلب ہوتا ہے مفعول. اسم میں منصوب کا لفظ آ جائے تو اس کا مطلب آپ نے سمجھنا ہے مفعول. تو یہ وہ ضمیر ہوتی ہے جو مفعول بن رہی ہو. جیسے ضربنی، اس نے مارا مجھے، تو مجھے مارا نا، تو میں مفعول بن رہا ہوں یہاں پہ. تو اس وجہ سے یہ والی جو ضمیر ہوگی نا آخر پہ یا والی، یہ منصوب بھی ہے اور متصل بھی ہے. منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ
بن رہی ہے مفعول. ضربنا اس نے مارا ہمیں ہم کو. تو یہاں پر نا جو ضمیر ہے نا یہ متصل ہے اور یہ بن رہی ہے مفعول. ضربا کا اس نے مارا آپ کو, یہاں پہ یہ والی ہے. ضربکما یہاں پہ یہ کما. ضربکم یہ کم کی کما آخر پہ آتی ہے نا یہ کننا ہو ہما ہم ہا ہما ہن. تو ضربہ فعل اس میں ضمیر ہوا کی اس کا فاعل. ضربہ فعل ہے نا تو اس میں جو ضمیر ہے وہ ہوا فاعل کی وہ کون سی ہے؟ مرفوع متصل. ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں, ٹھیک ہے جی. یہ 14 جو سیکھے ہیں نا مرفوع متصل کے, اس میں ضربہ اور ضربہ میں کیا ہے؟ ہوا ضمیر متصل فاعل کی. تو ضربہ فعل اس میں ہوا کی جو ضمیر ہے وہ اس کا فاعل ہے, ٹھیک ہے. اور نون وقایا کا یہ جو ضربہ نی میں نون ہے نا یہ وقایا کا اس کو کہتے ہیں. یا ضمیر متکلم مفعول فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. یا ضمیر جو ہے یہ متکلم کی ہے اور مفعول ہے, یہ والی جو آخر پہ ضربہ نی. ہم تھوڑا سا اس کو وائٹ بورڈ پہ جو ہے وہ سمجھ لیتے ہیں. ضربہ بنی ضربہ فعل اور اس کے اندر ہوا ضمیر جو ہے فاعل, اور یہاں پہ جو نون ہے یہ والا یہ وقایا کا, اور یہ والی جو آخر پہ یا ہے یہ یا متکلم کی مفعول. تو فعل اپنے ہوا ضمیر فاعل اور یا متکلم مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. تو مفعول بھی یہاں پہ کون سا ہے؟ یہ والی جو یا آخر پہ آئی ہے, ٹھیک ہے جی. جملہ فعلیہ خبریہ ہوا اس طریقے سے. تو ابھی آپ کو الحمدللہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. ضربہ فعل اور نون وقایا کا اس کو آپ نے ترکیب کے دوران نہیں پڑھنا. اور ہوا ضمیر ضربہ کے اندر کیا ہے؟ فاعل کی ہے. اور یا متکلم مفعول, یعنی کہ یا متکلم کی ہے نا, میں مجھے ہمارا جو بات کر رہا ہے وہ اپنے بارے میں بتا رہا ہے. تو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر یہ کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ خبریہ ہوا. آگے دیکھیں جی. آگے جی ضمیر منصوب متصل منفصل یعنی ایسی ضمیر, یعنی مفعول کی وہ ضمیر منصوب سے کیا ظاہر ہو رہا ہے؟ مفعول. مفعول کی وہ ضمیر جو فعل سے جدا ہو, منفصل فاصلہ جدا, جس طرح ہم پیچھے پڑھ کے آئے. اور یہ بھی 14 ہیں, جیسے ایانا ایاک نعبد و ایاک نستعین, ایاکما ایاکم ایاکی ایاکما ایاکن ایاہو ایاہما ایاہم ایاہا ایاہما ایاہن. تو یہ ساری 14 ضمیریں, یہ بھی 14 ہیں. ضمیر منصوب علاوہ مفعول کے دوسرے منصوبات کے لیے بھی آتی ہے. یہاں آسانی کے لیے صرف مفعول کا ذکر کیا گیا ہے. جس طرح ضمیر مرفوع فاعل کے علاوہ دوسرے مرفوعات کے لیے بھی آتی ہے, اسی طرح ضمیر منصوب مفعول کے علاوہ دوسرے منصوبات کے لیے بھی آتی ہے. یعنی کہ یہ صرف مفعول ہی نہیں بنتی بلکہ یہ اور طریقوں سے بھی منصوب ہوتی ہے, یا پھر اور طریقے سے بھی جملے میں آ جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے. اچھا جی, آگے رہ گئی آخری ہماری ضمیر, وہ کون سی ہے؟ ضمیر مجرور متصل. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک تو جس پر حرف جر داخل ہو, دوسری جس پر مضاف ہو, ٹھیک ہے جی. تو پھر یہ مجرور ہوتی ہے. ضمیر مجرور بحرف جر, جیسے لی, اس میں لام آ گیا, لنا لام آ گیا, لکا لام, لا لکما لکی لکما لکن لہو لہما لہم لہا لہما لہن. تو ہیں یہ آخر پہ ضمیریں ہیں, یہ دیکھیں نون, ہو ہما ہم, لہا لہما لہن, لی میں یا متکلم کی, اور اسی طرح لنا میں نون
یہ جو آخر پہ نا متکلم کا، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ ضمیریں ہیں، اور اس کے شروع میں جو لام آ رہا ہے نا، یہ لام ہے کیا؟ حرف جر۔ اور اسی طرح آپ یہاں پہ لی کی جگہ بی اگر لگا دیں، ٹھیک ہے، تو با یہاں پہ کیا ہوگا؟ حرف جر، اور یا کیا ہوگی؟ ضمیر مجرور، اور ساتھ یہ متصل بھی ہے، ملی ہوئی بھی ہے۔ یہ دیکھیں حرف جار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، یہاں بھی حرف جار کے ساتھ، یہاں بھی حرف جار کے ساتھ، یہاں بھی حرف جار کے ساتھ، تو اس لیے اس کو مجرور بھی کہتے ہیں اور متصل بھی کہتے ہیں۔ یہ حرف جار کی وجہ سے اضافت ہے، اور حرف جار اس کے ساتھ ہے، اس لیے اس کو کہتے ہیں ضمیر مجرور بحرف جار۔ اور دوسرا اس نے کیا کہا کہ یا تو اس پر مضاف داخل ہو، تو مضاف کی مثال آگے وہ دے رہا ہے، وہ کہاں پہ ہے؟ یہ دیکھیں جی، داری میرا گھر، تو اس میں جو اضافت بن رہی ہے نا، وہ دار لفظ ہے جی، دار، اور آگے اس کے یا متکلم کی، تو جب ان کو آپس میں ملائیں گے، دار کا مطلب ہوتا ہے گھر اور یا کا مطلب ہوتا ہے میرا، دونوں کو ملا کے لکھنے سے یہ اس طرح بنے گا، داری میرا گھر، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں دارنا ہمارا گھر، تو یہ دارو مضاف نا مضافل ہے، دار مضاف یا ضمیر جو ہے یہ مضافل ہے، دارو مضاف کا مضافل ہے، دارو مضاف، دارو کو مضاف کرتے جانا آپ نے، اور آگے جو ضمیریں ہیں یہ مجرور ہیں، اور کس وجہ سے ہیں؟ یہ اضافت کی وجہ سے ہیں، کیونکہ ان سب میں اضافت پائی جا رہی ہے۔ یہ دیکھیں دارو کنا، دارو ہما، دارو ہم، دارو ہا، دارو ہما، دارو ہننا، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جی، یہاں تک بات کلیئر ہو گئی۔ کبھی جملے سے پہلے ضمیر غائب بغیر مرجع کے واقع ہوتی ہے، بس اگر وہ ضمیر مذکر کی ہے تو اس کو ضمیر شان کہتے ہیں، اور اگر ضمیر مؤنث کی ہے تو ضمیر قصہ ہے، اور اس ضمیر کے بعد کا جملہ اس کی تفسیر کرتا ہے، جیسے انہ زید قائم۔ اس ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ ضمیر ہم نے جہاں بھی دیکھی وہ آخر پہ دیکھی ہے پچھلی ساری مثالوں میں، لیکن کبھی کبھی یہ جملے کے شروع میں واقع ہوتی ہے، اور جب یہ شروع میں آئے نا تو اس کو ہم کہتے ہیں ضمیر شان، اگر یہ مذکر کی ہے، ہو، ہما، ہم۔ مثال کے طور پہ یہاں پہ لکھا ہے انہم، انہو، ہم لکھ دیتے ہیں انہم، انہم، تو یہاں پر بھی یہ ضمیر شان ہوگی، اور یہاں پر بھی یہ کیا ہے؟ ضمیر شان۔ انہو زید قائم، تحقیق شان یہ ہے کہ زید کھڑا ہے، اور انہا یہاں پر یہ کیا کہتا ہے؟ یہ ضمیر قصہ ہم اس کو کہیں گے اگر یہ جملے کے شروع میں ہو، اور پھر یہ مؤنث کی ضمیر ہو، اور مؤنث کی علامت کیا ہے کہ یہ ہا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے۔ تو انہا زینب قائمۃ، تحقیق قصہ یہ ہے کہ زینب کھڑی ہے۔ تو یہ ہوتی ہیں جی ضمیریں، جن کو آپ نے آج کے سبق میں بڑے اچھے طریقے سے سمجھا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلے سبق میں، جس میں ہم انشاءاللہ پڑھیں گے جو باقی کے اسماء غیر متمکن ہیں، یعنی جن کے اوپر جو مرضی ہو جائے تو وہ بدلتے نہیں ہیں، بلکہ ان کا اعراب ایک جیسا ہی رہتا ہے، ان میں آگے انشاءاللہ باقی کی ساتھ قسمیں ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ اگلی ویڈیو بھی لازمی دیکھیے گا، پھر بات سمجھ آئے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔